تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ الواقعہ تمہید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام۔ پہلی ہی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ اور اس کے بعد الشعراء۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے۔ اس کی تائید اس قصے سے ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام رحمہ اللہ نے ابن اسحاق رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو اپنے بہنوئی پر پل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ۔ اس صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا مضمون آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھا جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان کو جنت کے باغوں میں رکھا جائے گا اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے ہیں اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے، اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لانے کے بعد ایسا عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر آیت 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی ہے اور ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ بد نصیبوں، یہ عظیم و شان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر 2 مختصر سے فقروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر غور کرے
اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا جائے گا کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دست رس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تو کتنی ہی لن ترانیاں ہانکے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ زعم درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔